کراچی کے علاقے بغدادی لیاری آرٹ چوک کے قریب رہائشی عمارت گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے، زخمی اسپتال منتقل۔ عمارت گرتے ہی جائے وقوع پر چیخ و پکار، ریسکیو ادارے امدادی کاموں میں مصروف، رینجرز اور پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، رینجرز اہلکار بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف، گرنے والی عمارت کی اطراف کی عمارتیں بھی خالی کرا لی گئیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی بغدادی پہنچ گئے، عمارت گرنے کی جگہ کا معائنہ، امدادی کاموں کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر ریسکیو حکام اور دیگر سے بریفنگ لی۔ سعید غنی نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہر صورت عمارت کے ملبے سے زخمیوں کو باہر نکالنا ہونا چاہیے، تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے، ملبے تلے جو بھی انسان ہے اسے بچایا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری بغدادی میں جائے وقوع کا دورہ، ریسکیو آپریشن کا جائزہ، کہا کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا، افسوسناک سانحے میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس عمارت کے مکین اپنی جائیداد سمجھ کر خالی نہیں کرتے تھے، متاثرہ عمارت خالی کرنے کے لیے ایس بی سی اے نے 4 بار نوٹسز فراہم کیے تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا، متاثرہ افراد کو فوری ریسکیو کرنے پر زور، سندھ حکومت کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، حادثے کی وجوہات کے تعین اور مستقبل کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا رہائشی عمارت گرنے پر تشویش کا اظہار، ریسکیو اداروں کو فوری مؤثر اور ہم آہنگ امدادی کارروائیوں کی ہدایت، کہا تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر ملبے تلے پھنسے افراد کو بحفاظت نکالا جائے، زخمیوں کو فوری طبی امداد اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں، کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے فوری رپورٹ طلب، واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے اقدامات کریں، زخمیوں کو فوری طور پر بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا لیاری میں بلڈنگ گرنے کے واقعے کا نوٹس، ایس بی سی اے کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کے احکامات، تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم، 3 دن میں رپورٹ طلب، کمیٹی کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی، سعید غنی کی عمارت میں پھنسے ہوئے تمام لوگوں کو جلد از جلد ریسکیو کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رہائشی عمارت کے گرنے پر گہری تشویش اور حادثے میں جانی نقصان پر علی خورشیدی کا دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا سندھ حکومت کے ماتحت ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایسی غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار ہے، ضلعی انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکا، ایس بی سی کے افسران بھاری رقم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں سہولت کاری کرتے ہیں، مخدوش عمارتوں کی فہرست میں 400 کے قریب صرف ضلع جنوبی میں ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت تقریباً 1979 سے بھی پرانی تھی، ڈی جی ایس بی سی اے کے مطابق عمارت خستہ حال تھی، واقعے کی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، ریکارڈ سے دیکھنا ہوگا کہ 526 خستہ حال عمارتوں میں منہدم عمارت شامل تھی یا نہیں، خستہ حال عمارتوں کو خطرناک قرار دینے کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ کراچی میں آج محرم الحرام کا جلوس، منزل کی جانب رماداں، عزاداران کی زنجیر زنی اور سینہ کوبی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کے شرکا کے لیے لنگر کا اہتمام، سبیلوں سے دودھ کے شربت، پانی، شیرمال اور دیگر لوازمات سے تواضع۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی میں بی آر ٹی اور پیپلز بس سروس کی سرگرمیاں جزوی طور پر معطل، ترجمان پیپلز بس سروس کے مطابق 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو بی آر ٹی گرین لائن سروس مکمل طور پر معطل رہے گی، 9 اور 10 محرم کو بس سروس کے 10 میں سے 7 روٹس بند رہیں گے، 8 محرم کو 5 روٹس پر سروس جزوی طور پر معطل۔ حکومت کا ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازوں میں اضافے کا فیصلہ، فری سروس بھی شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایران اور عراق جانے والے زائرین کے مسائل کے حل کے لیے قائم خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس،
زائرین کی سہولیات اور سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا موجودہ حالات کے پیش نظر زائرین کو کسی بھی قسم کے مشکل یا پریشانی سے محفوظ رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زائرین کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وفاقی حکومت کا عاشورہ کی مناسبت سے 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام 5 اور 6 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار تمام سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانا انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اجلاس سے خطاب، کہا بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بدقسمت واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی اقدامات کا مقصد علاقائی امن کو نقصان پہنچانا تھا۔ دنیا نے ہماری عوام اور بہادر افواج کے پختہ عزم کا مشاہدہ کیا۔ افواج پاکستان نے مثال جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے بعد ECO ملکوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی پر مشغول ہیں۔ پاکستان دنیا میں کہیں بھی بے گناہ لوگوں پر جارحیت کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے۔ بے امنی پیدا کرنے والی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ایران پر غیر قانونی اور غیر منطقی اسرائیلی حملے اس رجحان کا سب سے حالیہ مظاہرہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیرونی جارحیت کے شعلوں نے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ پیدا کیا۔ غزہ کو تباہی کا سامنا ہے، لگتا ہے کہ وہاں انسانیت کا وجود ہی نہیں۔ قحط سالی کی صورتحال، فاقہ کشی، امدادی کارکنان پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ کاربن اخراج میں کمی، کاربن مارکیٹ پلیٹ فارم اور مزاحمتی نظام کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کر دی، کہا پائیدار نمو کے لیے موسمیاتی فائنانسنگ فعال کرنا بہت اہم ہے۔ توانائی کوریڈورز اور ایکٹو ٹورزم کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پالیسی واضح کی ہے۔ فلش فیلڈز جیسی صورتحال کے تناظر میں اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات، اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی شراکت داری اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی مثالی میزبانی پر آذربائیجان کے صدر کو مبارکباد۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران آذربائیجان کی پاکستان کی حمایت پر بھی اظہار تشکر، کہا دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان حالیہ بات چیت باہمی تعاون کی مزید مضبوطی میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کو اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد۔ ECO میں آذربائیجان کے فعال کردار کو سراہا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں توانائی، تجارت، تعلیم اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کی دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، بھارت کے پاس سنتاس معاہدہ ایک طرفہ معطل کرنے کا حق نہیں۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ معاہدے پر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ وزیر اعظم ECO سمٹ میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔
पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन किल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान 3 भारतीय स्नैपर्स दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के एक बड़े ग्रोह की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगा लिया, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत का फितना अल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुशाइन हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कानून की बालादस्ती इंसाफ की फराहमी में वकला का अहम किरदार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी कहते हैं, मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी का फरोग वक्त की ज़रूरत है। वकला का मुआशरे में अहम किरदार है। इंसाफ की फराहमी के लिए बेंच और बार में मजबूत ताउन नागुज़ीर है। गालम गलोच से सूबे का मुकदमा नहीं जीत सकते। कानून की बालादस्ती में वकला का अहम किरदार है। सूबे के मसाइल आपस में बैठ कर हल करना होंगे। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत। PTI रहनुमा हम्माद अजहर और राना शहबाज इश्तिहारी करार। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई कि मुलजमान ने खुद को रुपोश कर रखा है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बानी PTI जैसी कैद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। अलीमा खान की ATC रावलपिंडी के बागे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कैद हैं, 22 घंटे एक ही सेल में रहते हैं। उनके लिए तमाम कैदी वाली सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। किताबें बंद कर दी गई। बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पंजाब में 26 MPs को डी सेट करके वो सीटें नवाज शरीफ को दी जा रही हैं। बानी PTI ने तहरीक के आगाज के लिए अहम हिदायत दी हैं। 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज करेंगे।